حکومت مرتضیٰ وہاب پریس کانفرنس کر رہے ہیں کے اندر ایون این سی او سی بھی کراچی کی صورتحال کے اوپر تشویش کا اظہار کر رہی ہے اور پھر یہ ریکمینڈ کر رہی ہے. اب وہ ریکمینڈیشنز کیا تھی؟ ریکمینڈیشن یہ تھی کہ انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ کو نہ روکا جائے. یہ پہلی ان کی ایک آبجیکشن تھی اور ٹھیک ہے بالکل. ہم نے فوری طور پر کل رات کو اس کا ایک کوریجنڈم ایشو کیا جو آ کے آپ تمام میڈیا کے دوستوں نے اپنے اپنے چینل پر دکھایا، جس کے اندر اس چیز کو کلیریفائی کر دیا گیا کہ انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ ہو، ایئرپورٹس ہو، ٹرین ہو، اس کے اوپر یہ اپلائی نہیں کرے گا. ای کامرس کے حوالے سے بات کی گئی. ہمارے بینکس ہوں، اسٹاک ایکسچینج ہو، پورٹ کو تو پہلے ہی سندھ حکومت کلیریفائی کر چکی تھی. ریسٹورنٹس کے حوالے سے کہا کہ جی آپ 24 گھنٹے کے لیے اس چیز کو کر دیں. کہیں پر یہ نہیں کہا کہ آپ لاک ڈاؤن نہ لگائیں. کہیں پر یہ نہیں کہا کہ لاک ڈاؤن نہ لگائیں. اور میں بار بار، یہ ڈاکیومنٹ ہے، اس پہ دستخط بھی ہوئے ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ حد الامکان سندھ حکومت کوشش کرتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ انگیج کرے، وفاقی حکومت کے ساتھ انگیج کرے. اس انگیجمنٹ کا اعتراف کرتے ہوئے فیصلے کیے جاتے ہیں، بٹ بدقسمتی کے ساتھ جب میڈیا پر آ کے لوگ بیان بازی کرتے ہیں تو وہ قوم کو ایک متحد نیریٹو کرونا وائرس کے خلاف نہیں دیتے. میں ایک بار پھر یہ گزارش کرنا چاہوں گا، یہ مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہماری جنگ، سیاسی جنگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم کی سیاسی میدان میں ہو سکتی ہے، لیکن انسانیت کے میدان میں ہم سب کا ایک پرسپیکٹو ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کیسے ہم اپنی قوم کو، اپنی عوام کو اس مضی وبا کے پھیلاؤ سے روک سکیں. جو لوگ آج نکتہ چینی کر رہے ہیں، آج صبح بھی میں دیکھا پریس کانفرنس ہوئی، کچھ لوگوں نے بیان بازی پھر کی اس حوالے سے. میں ان لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ بجائے اس کے آپ لوگوں کو قائل کریں، لوگوں کو کنونس کریں، یا اگر لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے، کنونس نہیں کر سکتے، تو لوگوں میں خدا کا واسطہ ہے انتشار تو کریٹ نہ کریں. جب بوزدار صاحب کی حکومت نے جون کے مہینے میں سخت فیصلے کیے تھے اور لاک ڈاؤن سخت انداز میں لاہور میں لگایا تھا، تو آپ نے کسی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کی جانب سے یہ سوال نہیں سنا ہوگا، کوئی پریس کانفرنس نہیں دیکھی ہوگی کہ جی یہ لاک ڈاؤن انہوں نے غلط لگایا ہے، یہ لاہور کی معیشت کے خلاف سازش ہے، یہ لاہور کی عوام کے خلاف سازش ہے. ہم نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہر ذمہ دار سیاسی جماعت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم کوئی بوزدار صاحب کے ایڈمائرر نہیں ہیں، ان کے فین نہیں ہیں، لیکن ہاں چونکہ وقت کی ضرورت تھی وہ فیصلہ کرنا، اور گراؤنڈ ریالٹی کو کراچی میں بیٹھ کے مرتضیٰ وہاب لاہور کی نہیں سمجھ سکتا، وہ عثمان بوزدار صاحب سمجھ سکتے ہیں. ان کی حکومت، ان کی انتظامیہ سرکاری اسپتال تقریباً 70-75% کیپیسٹی پہ کام کر رہے ہیں. آپ کے ڈاکٹرز، یہ صحت کا معاملہ ہے، کوئی سیاسی معاملہ تو ہے نہیں، یہ معیشت کا معاملہ نہیں ہے، یہ صحت کا معاملہ ہے. آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، کسی سیاستدان سے رجوع نہیں کرتے، کسی صنعت کار سے رجوع نہیں کرتے. یہ صحت کا معاملہ ہے. وہ ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، کل کی میٹنگ میں گورنمنٹ کے ڈاکٹرز کو آپ سائیڈ میں کر دیجئے، سرکاری اسپتال میں کام کرنے والے عملے کو سائیڈ میں کر دیجئے. ڈاکٹر باری انڈس ہاسپٹل سے، ڈاکٹر فیصل محمود آغا خان سے، ڈاکٹر سارا WHO سے، اور ڈاکٹر قیصر PMA کے صدر، وہ ڈاکٹرز کی ترجمانی کر رہے تھے، وہ ہیلتھ کیئر ورکرز کی ترجمانی کر رہے تھے، اور ان کی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا.
ڈاکٹر قیصر نے بتایا ٹاسک فورس کو کہ ہمارے ڈاکٹرز تھک گئے ہیں، اب یہ وائرس ہمارے ڈاکٹرز کو لگ رہا ہے بڑے پیمانے پہ. انہوں نے زور دیا کہ ہاں اگر فیصلہ ہونا ہے تو آج فیصلہ ہونے کی ضرورت ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ جن لوگوں کو اپنی پوائنٹ سکورنگ کرنی تھی، نکتہ چینی کرنی تھی، انہوں نے بالکل اپنے آپ کو بریو ذمہ کر دیا. انہوں نے کہا جی ہمیں تو بتایا نہیں گیا، یہ کاغذات بتا رہے ہیں، یہ کاغذ بتا رہا ہے، NCOC کا ایشو کیا ہوا کاغذ بتا رہا ہے کہ ان سے رجوع کیا گیا، ان سے بات کی گئی. جو انہوں نے پوائنٹس جو ہم نے لکھے تھے ان میں کچھ 4-5 چیزوں پہ ایڈیشن کی انہوں نے. ان 4-5 چیزوں سے میرے خیال میں 2 یا 3 چیزیں کل رات کو ہی نوٹیفائی کر دی گئی تھیں، لیکن پھر بھی لوگوں نے بیان بازی کو زیادہ سپورٹ کیا. ہم نے، آپ سب کو پتہ ہے کہ ویکسینیشن کی جو ڈرائیو تھی پاکستان بھر میں وہ سست روی کا شکار تھی. یہ اسی پروونشل ٹاسک فورس نے، صوبائی سندھ کی حکومت کی ٹاسک فورس نے فیصلہ کیا کہ لوگ والنٹیرلی تو ویکسین نہیں لگا رہے، تو کیوں نہ کوئی ایسی ٹیکٹک استعمال کی جائے کہ لوگوں کو قائل کر سکیں کہ وہ مجبوری میں لگوا لیں. فیصلہ ہوا کہ جو لوگ ویکسینیٹڈ نہیں ہوں گے ان کی موبائل فونز کو بلاک کر دیا جائے گا. آپ پچھلے 4 دن کے اعداد و شمار اٹھائیے، 4 دن کے پاکستان بھر میں ویکسینیشن کے نمبرز میں ایکسپوننشل اضافہ ہوا ہے. یہ تجویز ہماری طرف سے ہی آئی نا. مل کر کام کریں، متحد ہو کر کام کریں، ایک کامن نیریٹو دیں تو ایک عام آدمی کنونسڈ فیل کرتا ہے. بٹ پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ان کی منطق ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا اچھی خبر کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں صوبائی سندھ میں 1,85,406 لوگوں نے ویکسینیٹ کرایا ہے. 1,85,406 لوگوں نے ویکسینیٹ کرایا ہے پچھلے 24 گھنٹے میں. یہ ایک دن کی بات کر رہا ہوں میں. 1,85,406. اور میرے پاس بریک ڈاؤن ہے ڈویژن وائز. آپ کہیں گے کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ، سکر، شہید بے نظیر آباد ڈویژن میں کتنے میں وہ بھی آپ کو دے دوں گا. بٹ یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے 1,85,000. اور یہ جو پچھلے 4-5 روز میں ایک بیانیہ بلڈ کیا ہے سندھ حکومت نے، یہ اس کا ایک نتیجہ ہے جس سے مستفید انشاءاللہ سارا پاکستان ہوگا انشاءاللہ. آج لاک ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا ہے. آج بھی آپ کے ویکسینیشن سینٹرز پر بڑی بڑی قطاریں ہیں، لوگ آ رہے ہیں. ویکسین کی ایڈیکویٹ کوانٹٹی وہاں پر پرووائڈ کی گئی ہے تاکہ شہری ویکسین لگوا سکیں. اور ویکسینیشن سینٹرز ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ کیسے ڈرائیو تھرو یا اور بڑے مقامات پر اسٹیبلش کر دیے جائیں تاکہ لوگوں کو اور آسانی ہو سکے. یہ ساری چیزیں سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. اعتراض کسی نے اٹھایا کہ جی آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی تو لوگ ویکسین لگوانے کے لیے کیسے آئیں گے. تو آج سندھ حکومت نے ابھی ایک اور نوٹیفیکیشن ہم نکالنے جا رہے ہیں جس میں پبلک ٹرانسپورٹ کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے ویکسینیشن سینٹر تک نقل و حرکت کر سکے گا، موومنٹ ہو پائے گی. ڈبل سواری پر پابندی لگائی گئی تھی، اس ڈبل سواری کی پابندی کو ختم کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ویکسینیشن کے لیے لوگ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. ریسٹورنٹس، بیکریز، دودھ کی دکانیں، اس کے بارے میں کہا گیا کہ جی ان کو ٹائم کنسٹرینٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی کرنے جا رہے ہیں. انگیجمنٹ کے ساتھ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، بیان بازی کے ساتھ مسائل حل نہیں ہوتے. ہم سب کو مل کر اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے.
میں میڈیا پر دیکھ رہا تھا کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ انتظامیہ زیادتی کر رہی ہے. آج صبح وزیر اعلیٰ سندھ نے اگین اس حوالے سے ایک میٹنگ منعقد کی اور 2-4 بڑے اہم, جہاں یہ فیصلے جو میں نے آپ کو بتا دیے, ایک اور بڑا اہم فیصلہ ہے کہ اگر کوئی شخص, کوئی ادارہ ایس او پی کی وائلیشن کرے گا تو اس کو سیل کیا جائے گا, اس کو سیل کیا جائے گا اور 30 روز کے لیے سیل کیا جائے گا, اور وہ 30 روز سٹارٹ ہوں گے 9 اگست سے. اگر کوئی دکان شٹر بند کر کے چل رہی ہوگی تو اس دکان کو سیل کیا جائے گا اور 30 دن کے لیے سیل کیا جائے گا. اگر کوئی ریسٹورنٹ انڈور ڈائننگ کرا رہا ہوگا, کوئی شادی ہال, سماجی تقریب, شادی بیاہ کی تقریب کرا رہا ہوگا, اس کو سیل کیا جائے گا اور وہ 30 دن کے لیے سیل کیا جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ اگلے 9 روز لوگ گھروں سے باہر نکلیں تو ایک ہی مقصد کے لیے نکلیں, اور وہ ہے ویکسین لگوانے کے لیے. باقی چیزیں نہیں ہونی. جو ایگزیمپٹڈ انڈسٹریز ہیں, جو ایگزیمپٹڈ ادارے ہیں, ان کو کام کرنے کی اجازت ہے, وہ کام کریں گے. اور سندھ حکومت نے انسینٹو دینے کے لیے ایک اور چیز کی ہے کہ وہ ادارے, وہ انڈسٹریز جنہوں نے اپنے ملازمین کی 100% ویکسینیشن کروا لی ہے, ان کو کام کرنے کی اجازت دی جائے گی. یعنی کہ جو ادارہ, جو تنظیم, جو کمپنی, جو دفتر حکومت کی دی ہوئی گائیڈ لائنز پر عمل کرے گا, اپنے سٹاف کو, اپنے ورک فورس کو کمپلیٹلی ویکسینیٹ کرائے گا, اس کو کام کرنے کی اجازت دی جائے گی. اور یہ بھی ابھی نوٹیفیکیشن ایشو تھوڑی دیر میں کیا جا رہا ہے تاکہ ہم لوگوں کو انسینٹو دے رہے ہیں کہ ہاں جی, اگر آپ ایس او پیز کو فالو کریں گے, ویکسینیٹ کرائیں گے, گورنمنٹ کی مدد کریں گے, تو گورنمنٹ آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے. ہم اپنا ہاتھ آپ کو آفر کر رہے ہیں, آپ ہمارا ہاتھ تھامیں, آئیے مل کر اس مسئلے سے نمٹیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اگر کسی شخص کو, میں نے آپ کو بتایا کہ جب انتظامیہ سیل کرے گی تو لوگ ناراض بھی ہوں گے, تو جہاں پر انتظامیہ غلط کام کرے گی ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. لیکن میں اگین لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ دکان کھولیں گے, ریسٹورنٹ کھولیں گے, جم کھولیں گے, سیلون کھولیں گے, چھپ کے کھولیں گے, قانون کی خلاف ورزی میں کھولیں گے, حکومتی احکامات کی خلاف ورزی میں کھولیں گے, تو انتظامیہ حق رکھتی ہے, حق حاصل ہے اس کو کہ وہ آپ کے خلاف کارروائی کرے. وی ول انشاءاللہ میک شور کہ زیادتی نہ ہو, لیکن ہم یہ بھی میک شور کریں گے کہ آپ بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. آخر میں ایک اور چہمگوئی سوشل میڈیا پہ بالخصوص چل رہی ہے کہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں ویکسین لگوانے کو, خود انہوں نے ویکسین نہیں لگوائی. میں نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی تھی اور میں نے گزارش کی تھی لوگوں سے کہ ہم کیوں نہ ایک کیمپین بنائیں کہ آئی ایم ویکسینیٹڈ, آر یو, اور اپنا ویکسینیشن کارڈ ہم سوشل میڈیا پر ریلیز کریں. تو میں آج پبلکلی کہہ رہا ہوں کہ میں نے ویکسینیٹ کرایا اپنے آپ کو, چونکہ میں جس زمانے میں نے ویکسینیٹ کرایا اس زمانے میں 40 سال سے کم عمر لوگوں کو سرکاری ویکسین نہیں لگ رہی تھی. میں نے پرائیویٹ ویکسین لگوائی, پرائیویٹ ہسپتال سے سپٹنک پیسے دے کے ویکسین لگوائی, تو اپنے گھر والوں کی لگوائی, اور میں آج اس کا ویکسینیشن کارڈ آپ کے سامنے شو کروں گا. وزیر اعلیٰ سندھ نے سائنو فارم ویکسین لگوائی, کل انہوں نے آپ کو بتایا تھا, اور اسی طرح سندھ حکومت کے باقی وزراء, پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز, ہماری انتظامیہ میں چیف سیکرٹری صاحب, آئی جی صاحب, ایڈیشنل آئی جی, باقی سیکرٹریز, سب نے ویکسینیٹ کرایا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ پولیس جو ہماری ہے اس نے 95% جو ان کے افسران اور اہلکار ہیں ان کی فرسٹ ڈوز کی ویکسینیشن ہو چکی ہے.
AIG صاحب نے اس دن ٹاسک فورس کی میٹنگ میں بتایا تھا. تو میں کبھی بھی آپ کو اس چیز کے لیے قائل نہیں کروں گا جو میں خود نہیں کر رہا ہوں. میں نے وہ چیز کی ہے, میری لیڈرشپ نے وہ چیز کی ہے, اور اس لیے کی ہے کیونکہ ڈاکٹرز نے آپ کو ایڈوائز کیا ہے. خدا را جو ایکسپرٹ ہے, جو ڈاکٹر ہے, اس کے مشوروں پر عمل کریں, جو آپ کو بتاتا ہے کہ اس وبا سے بچنے کے لیے آپ کو ویکسین اور یہ ماسک, یہ 2 چیزیں کرنا ناگزیر ہے. اس امید کے ساتھ کہ بحیثیت قوم ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے, اور اگلے 8-9 روز کے اندر جو یہ بندشیں لگی ہیں اس کے اندر بڑے پیمانے پر اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو ویکسینیٹ کرا کے سیفٹی زون کی طرف منتقل کریں گے. بیکاز ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ ویکسینیٹڈ ہیں ان کو اگر خدا نہ خواستہ وائرس لگے تو سمٹمز مائلڈ ہوتے ہیں, اس کو وہ تکلیف نہیں ہوتی. اور اس امید کے ساتھ کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جو ہم سے اختلاف کرنے کا حق رکھتی ہیں, اگلے 8-9 روز کے لیے اپنے اختلاف کے اوپر ایک سٹے کر دیں گی, سسپینڈ کر دیں گی اس کو, اور ہم لوگ مل کر, میں نے کل متحدہ قومی موومنٹ کی تعریف کی تھی کہ انہوں نے حیدرآباد میں ان کا جو آج شاید کوئی ریلی ہونی تھی اس کو انہوں نے کینسل کیا کرونا وائرس کی وجہ سے. وہ ان کا اقدام قابل ستائش تھا, میں نے اس کی تعریف کی, پبلکلی تعریف کی, میں آج بھی ان کی تعریف کرنا چاہوں گا, اس امید کے ساتھ کہ وہ لوگ اپنے آپ کو کراچی کا سٹیک ہولڈر کہتے ہیں. وہ لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے اور ہمارے کراچی والوں کو قائل کرنے میں, سیاست کرنے میں نہیں, قائل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے کہ اس وبا سے بچنے کے لیے ہم سب کو یہ اقدامات اٹھانا ضروری ہیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. یہ کر کے سنگین الزامات آپ نے حکومت پر لگائے ہیں, خاص طور پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مکمل طور پہ جو حکومت کا فیصلہ ہے اس کو رد کر دیں. انہوں نے آپ کے فیصلے کو رد کر دیا ہے اور مختلف قسم کے حوالے دیے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے کشمیر لوگ لے کے گئے تھے, ورکر لے کے گئے تھے, جو وہاں سے یہ وائرس واپس یہ کراچی میں لے کر آئے. ایک تو یہ الزام انہوں نے لگایا. دوسرا ایکسپو سینٹر کی مثال انہوں نے دی کہ ایکسپو سینٹر میں جو ہے وہ بجائے لوگوں کو ویکسینیٹ کرنے کے مزید بیمار کیا جا رہا ہے, اور اتنے ناقص انتظامات ہیں وہاں پہ کہ لوگ جو ہے مزید اس وائرس کا شکار ہو رہے ہیں. اور تیسرا میرا سوال ہے کہ بہت سارے ہو گئے, بھول جاؤں گا میں, 2 کر لیں. ناکے لگا کے جو ٹریفک جیم کی جا رہی ہے, اس سے لوگ جو ہے خاص طور پہ ایمبولینس وغیرہ پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں. چلیں کشمیر سے سٹارٹ کرتے ہیں. گلگت بلتستان میں پازیٹیوٹی ریشو کل غالباً 33% تھا, تو وہاں پیپلز پارٹی گئی تھی. پشاور میں پازیٹیوٹی ریشو تقریباً کوئی 13%, راول پنڈی اسلام آباد میں میرے خیال میں 10-11%, بیچ میں گجرات میں غالباً 8-9% تھا, لاہور میں بڑھ کے 7% ہو گیا, تو وہاں بھی پیپلز پارٹی لوگ لے کے گئی تھی. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے یہ پاکستان میں پیدا نہیں ہوا ہے, یہ پاکستان کے باہر سے آیا ہے, اور پاکستان کے باہر سے جب آیا تو کوئی نہ کوئی جو ایئرپورٹ کو کنٹرول کرتا ہے اس نے شاید اپنی ذمہ داری کو صحیح نہیں نبھایا. کبھی میں نے فیصل بھائی کو اس حوالے سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے فیصل بھائی کا کوئی یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیکھا کہ کراچی والوں کو وہ کنونس کریں کہ آؤ یار ویکسین لگواؤ. مجھے اندازہ ہے وہ ہماری اپوزیشن ہے, ہماری پالیسی سے اتفاق نہیں کریں گے, ان کا حق ہے کہ وہ ہم سے اتفاق نہ کریں, بٹ ہماری معاشی پالیسی ہو, ہماری سیاسی پالیسی, ان سے اختلاف کریں. جو صحت ہے نا اس کے اوپر اختلاف کا حق رکھیں, لیکن 8-9-10 روز رک جائیں تاکہ ہم لوگوں کو قائل کر سکیں, لوگوں کو کنونس کر سکیں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. ایک عام کراچی والا جب دیکھے گا کہ وزیر اعلیٰ سندھ ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, MQM ہو, گورنر صاحب ہو, وفاقی وزیر ہو, صوبائی وزیر ہو, کوئی اور سیاسی لیڈر ہو, اس نے ماسک لگایا ہوا ہے, اس نے ویکسین لگوائی ہے, تو کہے گا یار میرا لیڈر یہ کام کر رہا ہے تو میں بھی یہ چیز کر لیتا ہوں.
میرے کچھ فالوورز ہوں گے, آپ کے کچھ فالوورز ہوں گے, فلاں کے کچھ فالوورز ہوں گے, ہم اس طرح لوگوں کو قائل کر پائیں گے, ان کو کنونس کر پائیں گے. لیکن میں اگر کہنا شروع کر دوں کہ انتظام ناقص ہے, میرے سب سے آسان کام ہے, میں کبھی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز چلتی ہیں کہ F9 کا جو ویکسینیشن سینٹر ہے اس میں تباہی مچ گئی, میں کبھی اس کو ری ٹویٹ نہیں کرتا, اس کو انڈورس نہیں کرتا, کبھی نہیں. میں چاہوں میں کر سکتا ہوں. ابھی حالیہ بارشیں ہوئی اسلام آباد میں, تباہی آ گئی, وہاں پہ تباہی آ گئی. میں اسلام آباد میں تھا اس دن, میں نے کوئی اس طرح کا بیان نہیں دیا کہ وفاقی حکومت فیل ہو گئی, عمران خان صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے, اسد عمر صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے. وزیر اعلیٰ سندھ وہاں موجود تھے, انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ اربن فلڈنگ ریالٹی ہے, نیو یارک میں بھی ہوتی ہے, یورپ میں بھی ہوتی ہے, دنیا بھر میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. جو بردباری, جو لحاظ پیپلز پارٹی دکھا رہی ہے, اگر یہ باقی سیاسی جماعتیں بھی دکھانا شروع کر دیں تو شاید میں سمجھتا ہوں یہ جو سنگین مسائل کرونا وائرس کے حوالے سے سارے ملک کو درپیش ہیں, ہم ان مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر پائیں گے. یہ کر کے پھر باری باری کروں. یہ بتائیں کہ ایک تو یہ کہ جو لوگ آپ پر تنقید کر رہے ہیں اس لاک ڈاؤن کے حوالے سے, کیا ان کے پاس ایسا کوئی متبادل پلان ہے جس سے لوگ کرونا وائرس سے بچ سکیں؟ دوسرا چھوٹا سا یہ ہے کہ ایکسپو سینٹر میں لوگ بہت جمع ہوئے, کیا گنجائش بھی آپ کے پاس ہے, لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں, آپ وہاں پر کیپیسٹی بنائیں تاکہ ان لوگوں کی زیادہ وہاں پر نہ رہے. تیسری چھوٹی بات جو آپ نے لیٹر دکھایا, یہ لیٹر تو MCOC کا ہے. پاکستان میں کوئی تو ایک ادارہ ہے جس پر سب اعتماد کر رہے ہیں, جس میں MCOC ہے, تو PTI کو کیا اپنی MCOC پر بھی اعتماد نہیں ہے؟ اچھا, میں اس پہ نہیں جانا چاہوں گا. میں تو آپ سے ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہو, اور میں کاغذ آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ کل الزام یہ لگایا گیا تھا کہ ہم سے پوچھا نہیں گیا. آپ کے تمام ٹی وی چینلز نے یہ بات دکھائی تھی نا, تو اگر پوچھا نہیں گیا تھا تو یہ کیسے انہوں نے یہ چیز لکھ دی؟ تو غلط بیانی کر رہے ہیں, افسوسناک ہے. جو دوسری بات آپ نے کی ایکسپو سینٹر کی, میں نے کل سیکٹری ہیلتھ سے بات کی تھی اور آج صبح بھی وزیر اعلیٰ سندھ کی بات ہوئی میٹنگ میں, اور یہ ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ ہم کراچی کے مختلف مقامات پر اور جگہوں کو دیکھیں جہاں پر ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر یا اور بڑے ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش کر دیں. بالخصوص ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیے DC کو اور ڈسٹرکٹ ایسٹ کے DC دونوں کو اسپیسیفکلی کہا گیا ہے کہ اگر آپ سوٹیبل جگہ آئیڈینٹیفائی کر لیں جس میں لوگوں کو آسانی ہوگی ویکسینیٹ کرانے میں, تو گورنمنٹ وہاں پہ ویکسین لگانے کا پروسیس سٹارٹ کر دے گی. کل وزیر اعلیٰ سندھ نے آپ کو بتایا تھا کہ علماء کرام سے بھی ان کی بات ہوئی اور وہ بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. مجھے آپ کو خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ انشاءاللہ منگل کے روز کورنگی میں دارالعلوم میں ویکسینیشن سینٹر سندھ گورنمنٹ کا اسٹیبلش ہو رہا ہے تاکہ ہم وہاں پہ بھی جا کے ویکسین پرووائڈ کریں. تو ہم ویکسین جہاں جس طرح کہیں گے وہ کرنے کو تیار ہیں, لیکن ایک عام آدمی کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ شاید تمہیں ویکسین لگوانے میں تھوڑا ٹائم لگ جائے, دشواری آ سکتی ہے تھوڑا, لیکن پلیز لگوانا ضروری ہے. لگواؤ گے تو آپ کے لیے بہتر ہے. جی. کراچی میں ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب پریس کانفرنس کر رہے تھے.